ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، ملک پاکستان اللہ کی ایک امانت ہے جس کی حفاظت ہم سب نے مل کر کرنی ہے۔ یہ ملک جو بنا ہے تو اس کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا خون شامل ہے۔ اس کی فاؤنڈیشنز کمزور نہیں ہیں، اس میں شہیدوں کا خون شامل ہے، بڑی مضبوط اس کی فاؤنڈیشنز ہیں اور اس کی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے جو مہمان خصوصی تشریف لائے ہیں بڑے قابل قدر شخصیت ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں۔ فارن افیئرز کو انہوں نے ایز اے ایڈیشنل سیکرٹری سرو کیا فار اے لانگ ٹائم۔ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب، 20ویں صدی کی تحرکات جو آزادی کی 20ویں صدی میں لہر چلی پوری دنیا کے اندر، اور اس میں سب سے بڑی جو لہر تھی وہ پاکستان کی شکل میں آئی۔ اس تحریک پاکستان کے بنیادی مقاصد میں کیا آپ سمجھتے ہیں، کیا تھا، کیا مقاصد تھے؟ جی، آپ نے صحیح کہا۔ 20ویں صدی نے بہت انقلاب دیکھے ہیں۔ اس میں کمیونسٹ بھی تھے، اس میں رائٹ ونگ بھی تھے، اس میں ڈیموکریٹک ریولوشنز بھی تھے۔ ان میں جو نمایاں تھا وہ تھا ہندوستان کے مسلمانوں کا اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کی جدوجہد۔ مسلمان تو ہندوستان پہ ہم سب کو پتہ ہے کتنے عرصے تک رہے، رول کرتے رہے، اور انہوں نے ہندوستان کو کہاں سے کہاں پہنچایا، اور پھر وقت آیا کہ وہ خود غلام ہوئے، غلامی ہی تھی ایک لحاظ سے۔ تو وہ آزادی کے لیے جو آپ نے کہا پاکستان موومنٹ، وہ ایک بہت ہی بڑی جدوجہد تھی۔ اس کا جو اس کے اسپرٹ تھا، جو کرکس تھا اس کا، وہ بڑا سمپل تھا۔ ایک علامہ اقبال جس کے سورس تھے، بڑی سمپل سی بات تھی کہ اسلام کے اندر، اسلامک تھاٹ کے اندر جتنے بھی باقی اور پولیٹیکل تھاٹس ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ہندوستان کے مسلمان اس ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جائیں اور کر لیے جائیں تو ہم اپنی آزادی کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں وہی ہوا کہ اس میں کوئی سندھی یا پنجابی یا مہاجر یا بنگالی یا کوئی بھی نہیں رہا، کیونکہ ہمیں ایک پلیٹ فارم بنا، انٹلیکچوئل پلیٹ فارم بنا۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا لا اللہ، الہ الا اللہ۔ اس کے بینر کے نیچے سب لوگ اکٹھے تھے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھی، نو میٹر یو آر بلانگس ٹو وچ سیکٹ۔ اور وہ آج تک بھی ریلیونٹ ہے۔ جی جی، کیونکہ جب آپ اسلام کی اوور آل امبریلا کے نیچے آ جاتے ہیں، چاہے وہ انٹلیکچوئل ہو چاہے وہ فزیکل ہو، اب اس میں پھر جتنے بھی تھاٹس ہیں پولیٹیکل وہ آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک بیسس بن گیا۔ جناح کا تھاٹ تھا، ان کی رائٹنگز کے اندر تھا، جو ان کی اسپیچز کے اندر تھا، اور اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہمارے جو قائد ہیں انہوں نے ایک وہ رول ادا کیا جو ہم سب کو پتہ ہے اس کے بارے میں۔ تو بنیادی طور پہ بات وہی ہے کہ اسلام بیسس ہے ہمارا، اسی بیسس کو ہم نے لے کے چلنا ہے۔ جب ہم اسی کانٹیکس میں ڈیفائن کریں گے تو ہم خود بخود ایک ہارمنی پیدا ہو جائے گی اور ایک یونٹی پیدا ہو جائے گی اس کے اندر۔ پھر یہ گنجائش نہیں رہے گی ان سوچوں کا جس کی وجہ سے آج تھوڑا سا آپ کو انتشار نظر آتا ہے اور ہمیں بھی نظر آتا ہے انتشار، تو اس پہ قابو کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، مسلمان ڈکلائن کیوں ہوئے؟ یہ وہ علامہ کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو گئے۔ میرے خیال کہ ہم نے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اس رضی کو مضبوطی سے جب ہم نے پکڑے رکھا تو ہمارے اندر یونٹی بھی رہی، سب کچھ رہا، کمٹمنٹ بھی رہی، اور اختلافات بھی نہیں رہے۔ جب ہم نے اس کو چھوڑا تو ہم کمزور پڑ گئے۔ اس کی کیا وجہ بنی؟ دیکھیں، ایک تو بڑی وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم چونکہ ہندوستان کے مسلمانوں کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں، اس میں جب آپ مغلوب ہو جاتے ہو، جب آپ کے اوپر کوئی اور غالب آ جاتا ہے، تو انگریز نے بالکل پلان کر کے ہمیں اپنے جو بنیادی سبق تھا اسلام کا، جس میں یونٹی ہے، جس میں فیتھ ہے، جس میں ایک ڈسپلن، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس پہ ضرب لگائی۔ تو
کیا ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک وہ سلوک شروع ہوا جو ان کو آگے نہیں جانے دے رہا تھا. ان کی تعلیم پہ اثر ہوا, ڈسکرمنیشن تھی. ایگزیکٹلی ان کے اقتصادیات پہ اثر ہوا, ان کے سوشل جو فیبرک تھا اس کے اوپر اثر ہوا. تو جب ایک جابر حکمران آپ تل جائے کہ اس نے آپ کے ان چیزوں کے اوپر حملہ کرنا ہے جس کی وجہ سے آپ ایک وقت پورے ہندوستان پہ حکومت کرتے رہے اور کئی سو سال تک حکومت کرتے رہے, تو اس میں جو بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو نظام تعلیم انہوں نے انٹروڈیوس کیا وہ اس کی نفی کرتا رہا, جس کے لیے اسلام ہم سب کو اکٹھا ہونے کا سبق بھی دیتا تھا اور آج بھی دیتا ہے اس کام کے لیے. تو تعلیم ہے ضروری چیز. دوسری چیز جو تھوڑا سا ہم مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اسلامک ہسٹری کم پڑھتے ہیں. اسلامک سویلائزیشن بہت اہم پیریڈ تھا ہمارے مسلمانوں کے عروج کا. اب اگر 700 سال تک مسلمانوں نے تقریباً اگر 1/2 نہیں تو 1/3 دنیا پہ جب حکومت کی, آل دا وے اپ ٹو یورپ, ویانا تک, بالکل آپ اندازہ کریں کہ ہندوستان سے لے کر ویانا تک مسلمان جو تھے وہ حکومت کر رہے تھے. وہ جو سویلائزیشن تھی ہماری, اس کے کچھ نارمز تھے, اس کی کچھ ویلیوز تھیں, اس کے کچھ پرنسپلس تھے, اور اس کے لیے کچھ کرنے کا طریقہ کار بھی تھا. اب ہم نے کیا کیا, ٹھیک ہے ہمارے اوپر ایک انگریز ہو گیا مسلط, لیکن ہم نے ایفرٹ بھی نہیں کی, یا آج بھی ہم وہ شاید ایفرٹ اسی طرح نہیں کر رہے کہ جس طرح ہمیں کرنی ہے, اور یا ہماری جو تاریخ ہے, ہماری سویلائزیشن ہے, اسے ہم سیکھیں کہ وہ کیسے کرتے تھے اور آج ہم اس کو کیسے سبق سیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک کوشچن میں کرنا چاہ رہا ہوں, بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ استحکام پاکستان کی راہ میں حائل مشکلات کو دور کرنے کے لیے خاص و عام کا کردار کیا ہونا چاہیے, اس کی وضاحت فرمائیں ذرا. کسی بھی سوسائٹی میں جو بنیادی کردار ہے وہ ہر اس ادارے کا ہے جس میں یونیورسٹیز ہیں, جی جی بالکل, جس میں مساجد ہیں, جس میں نان پروفٹ آرگنائزیشنز ہیں, جس میں ایسوسیشنز ہیں, جس میں اسکول ہے, اور جس میں عام ایک اسکالر بھی ہے, اور ایسے این جی اوز بھی ہیں جو کام کرتے ہیں. بالکل ہے, صحیح ہے. اور اس کو ایک نام دیا گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سول سوسائٹی. جی بالکل. اب سول سوسائٹی کا کسی بھی نظام کو کامیاب کرنے میں, اس کو جسے کہتے ہیں سسٹین کرنے میں, اور اس کو خدا نخواستہ فیل کرنے میں بڑا اس کا ہاتھ ہے. بالکل ٹھیک. تو پاکستان وہ ایشوز جو پیغام پاکستان ایڈریس کر رہا ہے, جی جی, اس کو کامیاب کرنے کے لیے میرے نزدیک ہماری سول سوسائٹی کو بہت آگے آنا ہوگا. اور اگر سول سوسائٹی کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے, وہ ہنر نہیں ہے, وہ اسکل نہیں ہے کہ وہ آ کے ان چیزوں کو ایڈریس کرے جس کو پیغام پاکستان ایڈریس کر رہا ہے, تو ہمیں ان کی کیپیسٹی بھی بلڈ کرنا ہوگی. یہ سول سوسائٹی کا کام ہے کہ وہ گورنمنٹ اور عوام کے درمیان یا سٹیزن کے درمیان وہ لنک ہوتا ہے. یہ سول سوسائٹی ہی ہے جو ہماری جو ویلیوز ہیں یا کلچر ہے ہمارا, یا ہم نیشنل نارمز جسے کہتے ہیں وہ ہیں, ان کے درمیان رشتہ اسٹیبلش بھی کرتا ہے اور اس کو سسٹین بھی کرتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب پیغام پاکستان جو نیریٹو ہے, اس کے ذریعے استحکام پاکستان کی منزل ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں, سوسائٹی کیا کر سکتی ہے. اب اس میں دیکھیں, میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جیسے ایک پیغام پاکستان کے اندر ایک جو ایشو ایڈریس ہو رہا ہے وہ ہے ویمن ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں, ایک نمبر 1. نمبر 2 جو بین المسالک ایشوز ہیں, جو منارٹیز کے ایشوز ہیں, ایسے ہیں. جی. اب یہ وہ ایشوز ہیں جو گورنمنٹ تو اپنے لیول پہ کرتی ہی ہے, اور جو جسے کہتے ہیں فارمل لا بنانا یا اس کو پھر امپلیمنٹ کرنا, یہ تب مؤثر ہوگا ڈاکٹر صاحب جب ہم سول سوسائٹی کو اپنے ساتھ ملائیں گے. اب ویمن کا آپ لے لیں, خواتین کا رول لے لیں. اب خواتین کے رول کے لیے سول سوسائٹی کا خواتین کے ساتھ مل کے آگے آنا بڑا ضروری ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کانفلکٹ ریزولوشن کی ہم بات کرتے ہیں,
ان علاقوں میں جہاں پر کانفلکٹ ہے، جی جہاں پر تنازعات چل رہے ہیں۔ بے شک اب اگر سارے کا سارا تنازعات کو مینیج کرنا، ان کو ریزالو کرنا صرف مردوں ہی کریں گے تو ہم پہلی بات یہ ہے کہ 50% پاپولیشن کو باہر رکھ رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ دنیا پہ تجربات ہو چکے ہیں، ریسرچ ہو چکی ہے کہ جس ایگریمنٹ کے اندر، جس کانفلکٹ فار ایگزامپل ریزولوشن کے اندر، یا جس پروجیکٹ کے اندر خواتین شامل ہوں، ڈاکٹر صاحب اس ایگریمنٹ کی لائف جو ہے دوسرے ایگریمنٹ سے بہت لمبی ہے۔ یہ ریسرچ ثابت کر چکی ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم ایکس فاٹا لے لیتے ہیں یا کوئی اور ایریا لے لیتے ہیں، وہاں پر کانفلکٹ ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ وہ جو خاتون ہے یا بہن ہے یا بیٹی ہے، اس کا تعلق گھر میں بھی ہے۔ وہ گھر کے کلچر کو، ویلیوز کو کون سسٹین کرتی ہے؟ وہ خاتون کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ سب اس چیز پہ پریکٹس ہو رہی تھی کہ بڑی سختی تھی، تنگ نظری تھی۔ اب کچھ دور بدل گیا ہے۔ ہاں، اب ایسے ممالک جہاں پر تصور بھی نہیں کر سکتے تھے اس چیز کا، وہاں پر بھی انہوں نے نظر ثانی کر کے اس کو تھوڑا چینج کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہاں پر ماشاءاللہ مستورات کا جو وہاں پر رول ہے وہ بڑا واضح ہے اور بڑی محنت سے کام کر رہی ہیں۔ بالکل ایسے کہا آپ نے۔ دیکھیں اس میں ایک چیز جو ہم تھوڑی سی میرے خیال میں اوور لک کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خواتین کا صرف وہاں پر موجود ہونا کافی نہیں ہے۔ جی جی خواتین کو ڈیسیژن میکنگ ڈاکٹر صاحب پروسیس میں شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ جب تک کہ خواتین خود ڈیسیژن میکنگ میں نہیں آئیں گی، فار ایگزامپل آپ لے لیں پارلیمنٹ کے اندر ہیں، وہاں ڈیسیژن ہوتے ہیں۔ آپ ایک کارپوریشن ہے، جب آپ کسی خاتون کو کارپوریشن کا ہیڈ بنائیں گے، کسی بینک کا ہیڈ بنائیں گے، کسی یونیورسٹی کا وائس چانسلر بنائیں گے، یہ وہ سٹیج آئے گی جب وہ فیصلہ خواتین کریں گی۔ یہ نہیں کہ وہ خواتین ہی کے فیور میں کریں گی، لیکن یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ ہمیں اچھے فیصلے کرنے کے لیے اور قائم دائم فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خواتین کو آگے لائیں۔ خواتین میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کلیدی کردار اس وقت ادا کر رہی ہیں، اور جو کہ بڑی ایک پازیٹیو چیز ہے، اور پازیٹیو سوچ کے بعد یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی اس حوالے سے پاکستان ہو یا دوسرے اسلامی ممالک ہوں، اس کے اندر خواتین کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور وہ بڑے کلیدی انداز سے اپنے جو ہے وہ جس بھی شعبے میں کام کریں گی اس میں اچھے کام کو سرانجام اچھے طریقے سے جس طرح سرانجام دیں گی۔ آپ نے فرمایا ایکسٹریمزم کی بات کی آپ نے، جی اب یہ وہ ریڈیکلائزیشن ہے۔ اب یہ ریڈیکلائزیشن یا ایکسٹریمزم صرف مذہبی نہیں ہے۔ اب ہم سم ہاؤ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ صرف ایکسٹریمزم ریلیجن ہوتا ہے، یہ پولیٹیکل ایکسٹریمزم بھی ہے، یہ پولیٹیکل ریڈیکلائزیشن بھی ہے۔ اب اس میں بھی خواتین جو ہیں، چونکہ جنہوں نے گھر کو کنٹرول کرنا ہے، جس میں انہوں نے ینگ لوگوں کو لک آفٹر کرنا ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنی خواتین کو اپنے ساتھ لے کے بھی چلنا ہے اور ان کو وہ مقام بھی دینا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے ان کی کیپیسٹی بھی ڈاکٹر صاحب وہ بنانی ہے تاکہ وہ ایک مؤثر رول ادا کر سکیں، صرف بائی اسٹینڈر نہ ہوں اس کے اندر۔ ڈاکٹر صاحب مستورات کا تو کردار دیکھیں، مستورات میں ماں بھی ہے، ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، بالکل۔ خالہ بھی ہے، پھوپھی بھی ہے، سب رشتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو پہلا مدرسہ گھر میں ہے وہ ماں کی وہ گود ماں ہے۔ کا ہے، ماں نے، باپ کا کام تو ہے کمائی کرنا، صحیح ہے، گھر کے اندر نظام چلانا اور بیسیکلی ایجوکیٹ کرنا بچوں کو، ان کو ادب سکھانا، ان کو احترام سکھانا، یہ ماں کا کام ہوتا ہے۔ بالکل اور ایسا ہی ماں کا تو اگر گھر میں یہ کردار ہے تو جب ماں پریکٹیکل لائف میں جائے گی تو وہاں پر اچھا کردار کیوں ادا نہیں کرے گی؟ وہ رول ماڈل ہے جی ہاں، فیوچر کی ینگ لوگوں کے لیے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، ان کا جو رول ماڈل ہے ڈاکٹر صاحب وہ اس کی ماں ہے۔ وہ آپ کی آمد کا بڑا شکریہ، آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں، یقیناً اس سے ہمارے ناظرین خاص طور پر میں جو فوکس کر رہا ہوں وہ یوتھ کے اوپر فوکس کر رہا ہوں کہ یوتھ کے لیے آپ کی جو باتیں تھیں، جو گفتگو تھی، آپ نے اپنے تجربے کی رو میں جو باتیں کی ہیں وہ واقعی اس کا جواب نہیں ہے، اور یقیناً اس سے سب استفادہ کریں گے۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ آپ کی آمد کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز ناظرین، آئندہ ہفتے ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اپنے حصے کا دیا ہر پاکستانی کو جلانا چاہیے۔
پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمارا مرنا جینا یہیں پر ہے، مگر اپنے اپنے حصے کا ہر شخص اپنا دیا جلائے۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔